السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے پڑھتے ہیں عشق میں بسم اللہ ایپیسوڈ 140 پارٹ 1۔ زرمینہ خان کو شاپنگ کروا کر مرجان اسے 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے پر لے گیا۔ ہلکی مدھم لائٹ، ٹیبل پر جلتی موم بتیاں اور سامنے بیٹھی زرمینہ جو نظریں اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ مرجان بخاری اپنی کرسی سے تھوڑا سا آگے جھکا، نظریں اس کے چہرے پر گڑا کر بولا، جان اگر ایسے ہی نظریں جھکائے رکھنی ہیں تو میں کھانا آرڈر کروں یا بس تمہیں ہی دیکھتا رہوں؟ زرمینہ نے فوراً نظریں اٹھائیں، پھر شرم سے دوبارہ جھکا لیں۔ آپ بھی نہ، ہر بات میں مرجان ہلکا سا سر مسکرا دیا۔ ہر بات میں کیا، محبت یا شرارت؟ زرمینہ کے گالوں پر لالی پھیل گئی۔ مجھے نہیں پتا۔ بس آپ ایسے مت دیکھا کریں۔ مرجان نے فوراً جواب دیا۔ تو کیسے دیکھوں؟ جیسے باقی سب دیکھتے ہیں۔ پھر آہستہ سے جھک کر بولا، میں تمہیں ویسے دیکھتا ہوں جیسے ایک شوہر اپنی دنیا کو دیکھتا ہے۔ زرمینہ کا دل زور سے دھڑکا۔ شاہ پلیز۔ مرجان نے اس کی انگلیوں پر اپنی انگلیاں رکھ دیں۔ یہ پلیز کا مطلب ہوتا ہے رک جاؤ یا اور قریب آ جاؤ۔ زرمینہ نے جھٹ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نا بالکل بھی نہیں بدلتے۔ مرجان ہنس دیا۔ اور تم بھی نہیں، ہمیشہ شرماتی جاتی ہو جیسے پہلی بار ملی ہو مجھ سے۔ زرمینہ نے آہستہ سے کہا، آپ کے ساتھ ہر بار پہلی بار جیسا ہی لگتا ہے۔ مرجان ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ یہی تو مسئلہ ہے جان، تم ہر بار مجھے نیا دیوانہ بنا دیتی ہو۔ ویٹر آ کر آرڈر لے گیا، لیکن مرجان کی نظریں اب بھی زرمینہ پر تھیں۔ اتنی خوبصورت ہو کر بھی خود کو چھپاتی کیوں ہو مجھ سے، اپنے ہی شوہر سے؟ زرمینہ نے دھیرے سے کہا، کیوں؟ آپ ایسے دیکھتے ہیں جیسے۔ مرجان فوراً جھکا جیسے۔ زرمینہ نے نظریں چرا لیں اور شرارت سے بولی، جیسے میں آپ کی ہوں۔ مرجان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تم میری ہی رہو گی مرنے کے بعد بھی۔ پھر آہستہ سے بولا، اور آج تو دل کر رہا ہے یہ ہوٹل چھوڑ کر کہیں اور لے جاؤں۔ زرمینہ چونک گئی۔ اب کہاں؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا سب رخصتی کے بعد۔ جانا میں نے بس کہا ہے، کہیں لے کر نہیں گیا۔ بس دل چاہتا ہے وہاں لے جاؤں۔ کہاں شاہ؟ مرجان نے آنکھ ماری، جہاں صرف میں ہوں اور تم۔ زرمینہ نے فوراً نیپکن اٹھا کر اس کی طرف مارا۔ شاہ؟ مرجان ہنس پڑا۔ ارے اتنا بھی خطرناک نہیں ہوں، ابھی تو بس تمہیں دیکھ کر ہی دل نہیں بھر رہا۔ زرمینہ نے دھیرے سے کہا، آپ کا کبھی دل بھرے گا بھی نہیں۔ مرجان نے بغیر پلک جھپکائے جواب دیا، نہیں، کیونکہ تم کوئی عادت نہیں ہو، تم میری ضرورت ہو۔ یہ سن کر زرمینہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی پلکیں جھک گئیں اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مرجان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ دوبارہ تھاما۔ آج بس کھانا نہیں، تمہارے ساتھ وقت گزارنے آیا ہوں۔ کیونکہ تم میرے ساتھ ہو تو ہر جگہ جنت لگتی ہے۔ زرمینہ نے پہلی بار پوری ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ واقعی بہت ڈفرینٹ ہیں۔ مرجان جھکا اور سرگوشی کی، اور تم؟ میری سب سے خوبصورت کمزوری
مرجان ابھی بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ اس کی انگلیوں پر ہلکے ہلکے انگوٹھے گھماتے ہوئے بولا، جان ایک بات پوچھوں؟ زرمینہ نے نظریں جھکائے ہی کہا، جی۔ مرجان تھوڑا سا اور جھکا، آواز میں خمار گھل گیا، اگر یہاں سب ان ہوٹل کو چوم لوں تو تم بھاگ جاؤ گی یا میرے پاس ہی بیٹھو گی؟ زرمینہ کا دل زور سے دھڑکا۔ میں کہیں نہیں جاؤں رہی۔ مرجان مسکرا دیا، اچھا اتنی ہمت آ گئی۔ اب زرمینہ نے ہلکی سی نظر اٹھا کر دیکھا، آپ کے ساتھ ہونا، اسی لیے۔ مرجان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی کے ساتھ پوزیسونیس بھی چمکی۔ بس یہی سننا چاہتا تھا، تم صرف میرے ساتھ ہو، کمفرٹیبل۔ اتنے میں قریب والے ٹیبل پر بیٹھی ایک لڑکی کی نظر بار بار مرجان پر جا رہی تھی۔ مرجان نے یہ محسوس کیا، پھر جان بوجھ کر زرمینہ کے اور قریب ہو گیا۔ اس کی انگلیاں دوبارہ تھام کر بولا، ویسے جان تمہیں جیلس ہونا آتا ہے؟ زرمینہ نے چونک کر دیکھا، کیوں؟ مرجان نے ہلکا سا سر جھکایا، کیونکہ کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ زرمینہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا، پھر واپس مرجان کی طرف، تو دیکھنے دے۔ مرجان مسکرا دیا، اور تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ زرمینہ نے آہستہ سے کہا، پڑتا ہے، کیونکہ آپ میرے ہیں۔ یہ سن کر مرجان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اور قریب جھکا اور دھیرے سے بولا، بس یہی ایٹیٹیوڈ چاہیے تھا میری بیوی میں۔ زرمینہ شرما کر نظریں جھکا گئی، آپ کو ہر بات میں رومانس ہی کرنا آتا ہے۔ مرجان نے فوراً جواب دیا، نہیں جان، ہر بات میں نہیں، تمہاری تعریف کرنی ہوتی ہے، لیکن تم سنتی نہیں ہو۔ زرمینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اچھا تو کریں تعریف۔ مرجان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں پتہ ہے آج اگر میں یہاں نہ ہوتا تو شاید یہ پوری جگہ تمہیں دیکھ رہی ہوتی۔ زرمینہ کا سانس رک سا گیا۔ شاہ مرجان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں کے قریب لا کر شدت سے چوم لیا اور بولا، لیکن میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی ایک نظر بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ تم صرف میری ہو۔ زرمینہ کی پلکیں جھک گئیں، آپ ایسے کیوں بات کرتے ہیں؟ مرجان ہلکا سا جھکا، کیونکہ تم ایسے ہی سننا پسند کرتی ہو۔ زرمینہ نے فوراً کہا، نہیں۔ مرجان نے شرارتی انداز میں کہا، تو پھر کانپ کیوں رہی ہو؟ زرمینہ نے جھٹ سے ہاتھ کھینچ لیا، میں نہیں کانپ رہی۔ مرجان نے ہنس کر کہا، دل کانپ رہا ہے، میں سن سکتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، صرف موم بتی کی روشنی اور ان کی دھڑکنیں۔ پھر مرجان آہستہ سے بولا، آج تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں۔ زرمینہ نے دھیرے سے پوچھا، کیوں؟ مرجان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ تم صرف میری بیوی نہیں، میری کمزوری بھی ہو۔ زرمینہ کی آنکھوں میں ہلکی نمی چمکی، اور آپ؟ مرجان نے بغیر سوچے کہا، میں تمہارا دیوانہ ہوں، جو ہر بار تمہارے سامنے ہار جاتا ہوں۔ زرمینہ ہلکی سی ہنسی، آپ ہارتے نہیں، بس مان جاتے ہیں۔ مرجان نے فوراً کہا، اور تم؟ اور آج؟ زرمینہ نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں، آج بھی؟ مرجان جھکا، بہت قریب، اور سرگوشی کی، آج تو جیت بھی تمہاری، میں بھی تمہارا۔
ہوٹل سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا زرمینہ کے چہرے سے ٹکرائی، لیکن اس کے دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ مرجان کے ہر لفظ کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ مرجان نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ "آئیں مسز شاہ۔" زرمینہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ چند لمحے مکمل خاموشی، پھر مرجان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ "اتنی خاموش کیوں ہو جان؟ ابھی تو بڑی بہادر بنی ہوئی تھی۔" زرمینہ نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، "میں ہمیشہ ایسی ہی ہوں۔" مرجان ہلکا سا ہنسا۔ "نہیں، تم ہمیشہ ایسی نہیں ہو، تم میرے ساتھ ایسی ہو، جانتی ہو۔" زرمینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مرجان نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر دی۔ "پتہ ہے کیوں؟" زرمینہ نے دھیرے سے کہا۔ "کیوں؟" مرجان نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے آہستہ سے اس کی کلائی تھام لی۔ "کیونکہ تم خود کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتی ہو۔" زرمینہ کی سانسیں ہلکی سی اٹک گئیں۔ "شاہ، ڈرائیو کریں؟" مرجان نے مسکرا کر کہا۔ "ڈرائیو بھی کر رہا ہوں، اور تمہیں بھی۔" زرمینہ نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ "آپ نہ۔" مرجان نے گاڑی سائیڈ پر روک دی۔ زرمینہ چونک گئی۔ "کیا ہوا؟" مرجان اس کی طرف مکمل مڑ گیا۔ آنکھوں میں وہی خمار، وہی شدت۔ "ہوا یہ ہے کہ آج تم مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔" زرمینہ کی پلکیں جھک گئیں۔ "آپ نے پہلے بھی کہا تھا۔" مرجان آہستہ سے جھکا، لیکن دل نہیں بھرا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان صرف سانسوں کی آواز تھی۔ مرجان نے دھیرے سے کہا، "وہ لڑکی جو ہوٹل میں دیکھ رہی تھی۔" زرمینہ نے فوراً نظر اٹھائی۔ "کیا ہوا ہے اسے؟" مرجان مسکرا دیا۔ "کچھ نہیں، بس یہ دیکھنا تھا کہ تمہیں فرق پڑتا ہے یا نہیں۔" زرمینہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ "پڑتا ہے۔" مرجان قریب آیا۔ "کتنا؟" زرمینہ نے نظریں جھکا لیں۔ "اتنا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی آپ کو دیکھے۔ میں انگاروں پر لوٹ جاتی ہوں۔" مرجان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ "تو پھر آج کے بعد۔" وہ اور قریب جھکا۔ "میں بھی کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا۔" زرمینہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مرجان نے آہستہ سے اس کی تھوڑی اٹھائی۔ "کیونکہ تمہاری یہ شرم، یہ نظریں، یہ سب صرف میرے لیے ہے۔" زرمینہ نے بامشکل کہا۔ "شاہ، گھر چلیں۔" مرجان نے ہلکا سا سر مسکرا کر جھکایا، پھر اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ "گھر تو چلیں گے جان، لیکن آج تمہیں چھوڑنے کا دل نہیں رہا۔" زرمینہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ "آپ ہمیشہ ایسا کیوں ہو جاتے ہیں؟" مرجان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا، اس بار نرم انداز میں۔ "کیونکہ تم میرے ساتھ ہوتی ہو۔" چند لمحے وہیں رکے رہے، پھر مرجان نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی، لیکن اس بار زرمینہ نے خود آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مرجان نے ایک نظر اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ "یہ پروگرس ہے جان۔" زرمینہ شرما کر مسکرا دی، اور پہلی بار وہ اسے خود کے قریب محسوس ہوتی ہوئی۔ گاڑی سڑک پر خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اس بار مرجان کی آنکھیں صرف زرمینہ پر نہیں، بار بار ریئر ویو مرر پر جا رہی تھیں۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی لکیر ابھر آئی۔ زرمینہ نے محسوس کیا، "شاہ، کیا ہوا ہے؟"
مرجان نے فوراً نظریں اٹھائی، کچھ نہیں جان، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی بڑھا دی۔ کوئی گاڑی مسلسل ان کے پیچھے تھی۔ گاڑی تیزی سے خان حویلی کی طرف بڑھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ حویلی کے گیٹ کے سامنے تھی۔ مرجان نے فوراً گاڑی روکی اور دروازہ کھول کر زرمینہ کی طرف آیا۔ نیچے اترو۔ آپ نہیں آئیں گے؟ نہیں جان، ضروری کام ہے، آپ جاؤ اندر۔ اس کی پیشانی نرمی سے چوم کر اسے گیٹ سے اندر کر گیا۔ زرمینہ ایک آخری نظر اسے دیکھ کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ مرجان نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اب مرر پر تھیں، ہونٹوں پر خطرناک سی مسکراہٹ۔ آؤ دیکھتے ہیں کون ہے۔ ایپیسوڈ جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔